کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں. ہاں جب رسول اللہ مجلس میں بیٹھتے یا وعظ کرتے یا کچھ نصیحت کرتے یا علم کی بات سناتے یا وحی کی بات سناتے تو صحابہ اکرام بڑے ادب سے بیٹھتے، اتنے ادب سے بیٹھتے کہ انہیں ہوش نہیں ہوتا کہ ان کے سر پر کوا بیٹھ جائے یا کبوتر آ کر انڈا بھی ڈال دے تو انہیں یہ بات کا ہوش نہیں رہتا کہ ہمارے سر پر کوا یا کبوتر بیٹھا ہے. اتنا اللہ کے رسول کے عشق میں موہ ہو کر بیٹھ جاتے اور اللہ کے رسول کی ایک ایک بات سماعت فرماتے. یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے ایمان والو، اگر ہم صحابہ کی سنت کو ادا کرنا چاہتے ہو تو اپنے علماء دین کی مجلس میں یا کسی پیر کی مجلس میں یا کسی اللہ والے کی مجلس میں ایسا بیٹھو کہ ہمارا پورا توجہ اس کے پاس ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں ملے گی. آدھا خیال ادھر، آدھا خیال ادھر، آدھا خیال ادھر، آدھا خیال باتوں میں، آدھا خیال ادھر، آدھا خیال کھانے میں، آدھا خیال ادھر، آدھا خیال بیوی بال بچوں میں. ایسا اگر رویہ رہے گا تو مکمل ثواب نہیں پائیں گے اور دل کو سکون نہیں مل پائے گا جیسا ملنا چاہیے. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے 30ویں پارے میں صاف صاف ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. اے میرے محبوب، اللہ نے کبھی حضور کو نام سے نہیں پکارا. یہ بھی خاصیت دیکھیے ہمارے آقا کی، اللہ نے یاسین کہہ کر پکارا. ابھی پڑھے نا سید صاحب نے، کہیں طہا کہہ کر پکارا، کہیں مزمل کہہ کر پکارا، کہیں مدثر کہہ کر پکارا، کبھی یا حبیب اللہ کہہ کر پکارا، کبھی یا نبی اللہ کہہ کر پکارا. ہاں نام لے کر اللہ نے بھی قرآن میں نہیں پکارا. یہی سے عظمت سمجھیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کتنی ہے. اے میرے محبوب، ان قریب ہم تمہیں اتنا عطا کر دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. آج تک بابا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر اللہ نے بنائے 1,40,000 کم و بیس، کوئی پیغمبر کے بارے میں اللہ نے کبھی ایسا نہیں کہا، نہ توریت میں کہا، نہ انجیل میں کہا، اور نہ دوسری کتاب میں کہا، نہ زبور میں کہا کہ اے میرے نبی ہم آپ کو اتنا عطا کر دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. یہ صرف میرے آقا محمد رسول اللہ کی شان ہے کہ اللہ کہتا ہے اے میرے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. اس کی تفسیر میں بعد میں کروں گا، آخر میں بہت بہترین تفسیر ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابہ سے ایسے پیش آتے. اخلاق کیا تھا میرے حضور کا کہ میرے حضور ہر چاہنے والوں سے ایسا پیش آتے کہ ہر صحابی یہ سمجھتا کہ جتنی محبت حضور مجھ سے کرتے ہیں نا اتنی کسی سے نہیں کرتے. ہر صحابہ کا یہ عقیدہ. اور حضور نے جو بات کہی صحابہ اکرام کی کیا مجال ہے کہ اس بات پر اعتراض کرے. یا رسول اللہ آپ جو کہے حق بات. یہ 14ویں صدی کا ملا اعتراض کرتا ہے، صحابہ نے اعتراض نہیں کیا. پھر آپ صحابہ کی مانیں گے کہ یہ 14ویں صدی کے ملا کی مانیں گے؟ صحابہ کے طریقے کو ماننا پڑے. ایک صحابی آئے حضرت طلحہ بن زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. یا اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی محبت میں آپ جو حکم عمل کروں گا. اللہ کے حبیب نے کہا جاؤ مجھ سے محبت ہے تو اپنی اللہ کی گردن لے آؤ. اب دیکھیے یہ بھی آزمائش کیسی تھی. طلحہ نکلے، تلوار نکالی اور رسول کے دربار سے نکل پڑے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے دوسرے صحابی کو بھیجتے جاؤ اور اسے روکو. میں تو اس صحابی کا امتحان لے رہا تھا کہ واقعی میری محبت میں اپنے ماں کا سر کاٹ کر لاتا یا نہیں. اب وہ حضرت طلحہ گھر پر پہنچے
اور والدہ سے کہا کہ اللہ کے محبوب سے میں محبت کرتا ہوں، اور اللہ کے محبوب نے کہا ہے کہ آپ کا سر کاٹ کر لاؤ۔ والدہ بھی کیسی والدہ تھی، جب اللہ کے محبوب نے کہا ہے تو اے بیٹا میرا سر حاضر ہے، تو کاٹ کر رسول خدا کی خدمت میں لے جا۔ واہ سبحان اللہ، اسے کیسے ہے عشق رسول۔ فوراً وہ صحابی پیچھے پیچھے دوڑے آئے، اے طلحہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول تو تجھے آزما رہے تھے، تو اللہ کے رسول کے آزمائش میں کامیاب ہو گیا۔ یہ عشق رسول ہے۔ ایسا عشق اگر ہم رسول سے کریں تو پھر جیسے اللہ نے صحابہ پہ رحمتیں برسائی، ہم پہ کیوں نہیں برسائے گا؟ کیا اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا؟ ارے 70 ماؤں کی محبت اکٹھا کر لو اور ایک ترازو کے حصے میں ڈال دو، اور ایک اللہ کی محبت ترازو کے دوسرے حصے میں ڈال دو، اللہ کی محبت ہی بڑھ جائے گی۔ اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، لیکن بندہ اتنا پاورفل نہیں بنتا، اتنا اللہ رسول کا عاشق نہیں بنتا، اس لیے وہ ذرا اللہ کی رحمتوں سے دور ہے۔ اب حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سخت بیمار ہو گئے، بہت دن تک اللہ کے رسول کی خدمت میں نہیں آئے، تو اللہ کے رسول نے